بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، پی پی ایس سی اردو کے حوالے سے میں اپنے یوٹیوب چینل لرن ود آصف پر آج آپ کے لیے پریم چند کی ناول نویسی کے حوالے سے لیکچر لے کے آیا ہوں۔ ہم پریم چند کے افسانوں کے حوالے سے تو کافی کچھ جانتے ہیں، مگر میں نے سوچا کہ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس اور باقی مقابلہ جاتی اردو کے امتحانات کے لیے اپنے دوستوں سے پریم چند کی ناول نویسی کے متعلق تھوڑی سی آگاہی انہیں دے دوں۔ اگر آپ کو میرا چینل مفید لگے، اس پر دی ہوئی معلومات اگر آپ کے کام آئیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ پریم چند صاحب کا ایک ناول ہے بیوہ۔ یہ پریم چند کا ایک ایسا ناول ہے کہ یہ ہندو سوسائٹی سے متعلق بات کرتا ہے۔ یہ دو عورتوں کی زندگی سے وابستہ ناول ہے بیوہ۔ ایک بیوہ پورنا ہے، دوسری پریما نامی، جو حسن کی پتلی ہونے پر بھی آسمان کج رفتار کے ظلم کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اردو شاعری میں آسمان کو ظلم ڈھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو نثر میں بھی ایسے جملے آ جاتے ہیں۔ اور شباب ہی میں پریما بیوہ ہو کر رہ گئیں، طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ہوئیں۔ مختلف لوگوں نے اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہا مگر وہ بچ گئی۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا دوستو کہ پریم چند صاحب کا ایک ناول ہے جس کا عنوان ہے، جس کا نام ہے بیوہ۔ اس میں دو عورتیں ہیں۔ یہ ہندو سوسائٹی پر مبنی ناول ہے، ہندو تھیم ہے اس میں۔ ایک عورت کا نام ہے پورنا اور دوسری کا نام ہے پریما۔ پریما بہت خوبصورت عورت ہے، لیکن آسمان کے نیچے یعنی زمین پر رہتے ہوئے یہ ظلم ہوا کہ وہ عین جوانی میں ہی اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ تو طرح طرح کے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوئی۔ مختلف لوگوں نے اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہا مگر وہ اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ بالآخر ایک بدھو آشرم میں آ کر وہ پناہ گزین ہوئی یعنی رہائش لی۔ وہاں پیپل کے پیڑ کے نیچے اس نے چھوٹا سا مندر بنا کر اطمینان حاصل کر لیا، جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو پریما اپنے بہنوئی امرت رائے سے محبت کرتی تھی، لیکن ان پر بیوی کی موت کے بعد ایک لیکچر کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوسری شادی نہ کرنے پر رضامند ہو بیٹھے۔ پریما کی شادی ان کے دلی دوست دان ناتھ سے ہو گئی۔ اس نے باوجود امرت سے عشق کے اپنی نئی زندگی ایک ہندو عورت کی طرح شوہر پرستی میں گزارنے کی کوشش کی، لیکن دان ناتھ کی نازیبا حرکتوں اور ناروا حسد نے اس میں خلل ڈالا۔ بالآخر امرت رائے اور دان ناتھ کی شکر رنجی رفع ہو گئی، یعنی غصہ دور ہو گیا دونوں کا۔ پریما کو بھی آہستہ آہستہ شوہر سے محبت ہو گئی۔ امرت رائے نے بھی بدھو آشرم کی خدمت میں وہ روحانی مسرت حاصل کی جو انہیں پورنا یا پریما سے شادی میں کبھی نصیب نہ ہوتی۔ قصہ اس ناول کا اخلاقی اور بہت حد تک حقیقت سے ہٹا ہوا ہے، پھر بھی پریم چند کے قلم کے جادو نے امرت رائے اور پریما کی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کی بڑی اچھی تحلیل پیش کر دی ہے۔ تو یہ ناول بیوہ کا خلاصہ تھا، جس میں کردار دان ناتھ ہے، پریما ہے، اور جی اس میں ایک کردار لڑکی جو ہے نا پورنا کا ہے، اور پھر امرت رائے اس میں آتے ہیں اور دان ناتھ کے کردار ہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنے ہوں گے دوستو، کیونکہ ناول کے حوالے سے ان کے کرداروں پر بھی مروزی آپ کو پتہ ہے کہ بنتی ہے۔ تو ہمارا اگلا جو ناول ہے وہ پریم چند کے حوالے سے بازار حسن ہے۔ اس ناول کا پلاٹ سمن کے جذبات و خیالات کے تجربہ پر مبنی ہے۔
وہ ایک شوخ طرح دار و حسین صیب و رائے ذکی الحس لڑکی ہے۔ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ایک تنگ دست، تنگ نظر اور تنگ دل مرد کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ وہ اپنی افلاس سے بھری ہوئی زندگی کا ایک طوائف کی نظر فریب سے زندگی سے مقابلہ کرتی ہے۔ گھر بار چھوڑ کر کوٹھے پر بیٹھ جاتی ہے۔ چند ہی دنوں بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ مخمل کے گدے کے اندر تو بھوس بھرا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے جسم کو کسی بھی قیمت پر سیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ادھر سب چھوڑ کر اس کے گاہک زیادہ ہیں۔ وہ ناچ گا کر روزی کمانا چاہتی ہے۔ اس کی یہ حد بندی ہوس پرست عاشقوں پر بھاری گزرتی ہے۔ اسے مختلف طرح کے دھوکوں اور حملوں کے بعد خود کو بچانا پڑتا ہے۔ بالآخر ایک بے نفس مسلح قوم آڑے آتا ہے اور وہ بھگتی کے ذریعے اس آگ سے کندن کی طرح صحیح اور سلامت نکل آتی ہے۔ انگریزی میں اس طرز کے ناول بکثرت ملتے ہیں۔ وہاں مالک منیجر پر ڈورے ڈالتا ہے، ایکٹر سے دام تزویر میں پھنسایا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پریم چند کا دوسرا ناول بازار حسن ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک لڑکی سمن کا کردار وہ سامنے لائے اور اس کی شادی ایک ایسے بندے سے کر دی کہ جو اس کی امنگوں کے برخلاف تھا۔ مزاج کی اس اتھل پتھل نے اسے بازار میں لا کھڑا کیا، مگر وہ وہاں سے اپنی عزت بچا کر ناچ گا کر روزی کمانا چاہتی تھی۔ اس طرح کے کردار جو پریم چند نے گھڑے ہیں اپنے ناول کے اندر، وہ ہمیں مغربی دنیا یعنی انگریزی ناول میں فکشن میں بہت زیادہ ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو پریم چند کا ایک اور ناول ہے جس کا نام ہے نرملا۔ ہم نے پہلے پریم چند کا اس لیکچر میں جو عزیز دوستوں ناول دیکھا وہ بیوہ ہے۔ بیوہ کے بعد ہمارا دوسرا ناول بازار حسن تھا، اور ابھی ہم تیسرے ناول پر بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے نرملا۔ یہ بھی ایک اصلاحی ناول ہے۔ ایک حسین و جمیل لڑکی ایک بوڑھے وکیل سے اس لیے بیاہ دی گئی ہے، یعنی اس کی شادی کر دی گئی ہے کہ وہ دولت مند ہے، ذی اثر ہے، معاشرے میں اس کی چلتی ہے، سسرال والوں کی پرورش کر سکتا ہے۔ بوڑھا شوہر حسد اور رشک کا سرچشمہ ہے، معمولی باتوں پر بیوی کی عزت پر شک کرتا ہے، اسے زود و کوب کرتا ہے یعنی مارتا پیٹتا ہے۔ نرملا غریب مر کر ہی اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کرتی ہے، یعنی وہ مر جاتی ہے روز روز کے ظلم سے تنگ آ کر۔ اس ناول میں پریم چند پر ہالڈی کی لیٹس کا اثر صاف ہے، لیکن لیٹس فرنگن ہے، نرملا جبکہ ہندوستان کی بیٹی ہے۔ لیٹس مظالم کا سلسلہ بس ایک حد تک برداشت کرتی ہے، پھر وہ باغی اور خونی بن جاتی ہے۔ نرملا سارے دکھ برداشت کرتی ہے، اف تک نہیں کرتی، تھکے ہوئے بیل کی طرح قوت یا زور لگا کر وہ اپنی قوت بھی کھو دیتی ہے۔ اس کا قول ہے، یعنی نرملا کا قول ہے اس ناول نرملا کے اندر، وہ کہتی ہے میرے لیے زندگی میں کوئی خوشی نہیں، اس خوشی کا خواب دیکھ کر کیوں زندگی خراب کروں۔ ویسے دوستو آپ کو پتا ہوگا، لیکن میں بتاتا چلوں کہ پریم چند 1921 کے عدم تعاون کی تحریک جو ہندوستان میں چلی تھی کہ سرکاری نوکری چھوڑ دیں، تو پریم چند نے سرکاری نوکری چھوڑ دی تھی اور اپنے قلم کو بے باکی سے وہ چلانے لگے تھے۔ تو اگلا ہمارا ناول ہے پریم چند کا، اس کا نام ہے گوشۂ عافیت۔ ہم نے ابھی تک بیوہ ان کا ناول ڈسکس کیا ہے، اس کے کرداروں پر ہلکی سی جو چھاپ ہے اس کو دیکھا ہے، پھر بازار حسن ناول پر ہماری بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد عزیز دوستو ہماری بات ہوئی ہے پریم چند کا ناول نرملا پر۔ ابھی ہم چوتھے ناول کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس کا نام ہے گوشۂ عافیت۔ تو یہ کاشتکار اور زمیندار کے جھگڑوں پر مبنی ناول ہے، جبکہ ان کا ناول چوگان ہستی، ایک اور ناول کی بات کر رہے ہیں چوگان ہستی، یہ افلاس زدہ یعنی غربت میں گھرے ہوئے کسان اور سود خور مہاجن کی آویزش یعنی باہمی جھگڑوں کو پیش کرتا ہے۔ ان کے بعد ان کا اور ایک ناول ہے جس کا نام ہے میدان عمل۔ تو اس میں آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ پریم چند صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کردار پیش کرتا ہے یہ ناول